بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت سارے لوگ تحصیل سے کام لیتے ہیں اور اس سے شہری طریقے سے ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک بنتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر مال کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے باقی مال کو پاک صاف کرنا، کیونکہ آدمی کے مال میں فقیروں اور محتاجوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ دے دی گئی تو وہ مال پاک صاف ہو گیا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اسلام کے شروعات میں جو چیزیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دنیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑی سخت پھٹکار ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے نقصانات۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کے آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پٹیاں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ نہ کرنے والوں کا مال دولت گنجے سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر اس مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ کسی بھی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ جب وہ پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو چاہیے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان شرطوں میں سے یہ ہیں کہ پہلا، وہ آدمی آزاد ہو، غلام یا باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا، مسلمان ہو، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تیسرا، انٹیلیجنٹ یا سمجھدار ہو، پاگل پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ چوتھا، اڈلٹ یا بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچواں، زکوٰۃ کے فرض یا واجب ہونے کے بارے میں اسے پتہ ہو۔ اگر کسی آدمی میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے پاس پیسہ کم یا زیادہ ہونے سے کوئی مطلب نہیں۔ مال سے ریلیٹڈ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں۔ پہلا، اس کا مال زکوٰۃ کے نصف تک پہنچا رہا ہو، جیسے کہ اس کے پاس 87 گرامز 48 ملی گرامز گولڈ یا 612 گرامز 360 ملی گرامز چاندی یا اتنی ہی قیمت کا روپیہ یا پیسہ ہو۔ آدمی کو جو مال ہے وہ خود اس کے پاس ہو اور اس کے قبضے میں ہو۔ جو مال آدمی کے قبضے میں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال کا نصف اس کی اصلی ضرورت سے زیادہ ہو، اسے یوز ہونے والے سامان پر
ज़कात नहीं है। जो माल ज़कात के निस्ब का पहुँच रहा हो वो खर्च से खाली हो, यानी खर्च की रकम या पैसे को अलग करके ज़कात का निस्ब पूरा हो जाए। वो माल नामी हो, यानी ऐसा माल जिसमें बढ़ने या ज्यादा होने की शर्तें या सलाहियतें हों, जैसे कि सोना, चांदी, बिजनेस का माल, पालतू जानवर और दूसरा। ये सारी चीजें अगर किसी के माल में पाई जाए तो उसे उस माल पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात किन चीज़ों पर फर्ज है? आदमी के पास दो तरह माल होता है, एक जो रियल और असल में माल होता है जैसे कि सोना, चांदी या किसी भी कंट्री की करेंसी। दूसरा ऐसी चीजें जिनकी वजह से वो माल कमाता है, जैसे कि बिजनेस, शॉप्स, ऑनलाइन शॉप्स, फैक्ट्रीज, जॉब्स वगैरह। जो पहली वाली चीज है वो अगर ज़कात के निस्ब तक हो जाए तो उसमें ज़कात फर्ज हो जाएगी, उसके लिए किसी की शर्तें की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो चीजें हैं वो उनमें असल चीज पर ज़कात फर्ज नहीं होती, बल्कि उससे जो फायदा होता है वो फायदा या पैसा निस्ब तक पहुंचा जाए और पूरा साल गुजर जाए तब उस पर ज़कात फर्ज होगी। जैसे कि किसी के पास फैक्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट तैयार करके सेल करता है तो ज़कात उस फैक्ट्री या उसकी मशीन पर नहीं हुई, बल्कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट के कॉस्ट के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात किन चीज़ों पर फर्ज नहीं है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर ज़कात नहीं है, चाहे उनकी कीमत कितनी हो। रहने का मकान या घर। दूसरा, रेंट पर दिया घर या शॉप्स। दूसरा, रेंट पर दिया गया हो घर या शॉप्स की आमदनी पर ज़कात है। घर के सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह। चौथा, यूज करने वाले कपड़े, चादरें, फर्श वगैरह। पांचवा, वैन्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स और दूसरा। छठवां, गुलाम, बांदियां जो खिदमत करने वाली हों। सातवां, अपनी हिफाजत के लिए रखे गए हथियारें। आठवां, घर या हाउस में रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा। नौवां, सजावट के लिए रखे हुए बर्तन। 10वां, हीरे जवाहरातें जो यूज के लिए हों। बिजनेस ना हो, अगर वो बिजनेस के हों तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। 11वां, स्टडी के लिए बुक्स। 12वां, हैंड वर्क्स के औजार, मशीन्स, कारखाने, फैक्ट्रीज, किराए पर चलाने वाले बस और ट्रक्स, खेती बाड़ी करने वालों के ट्रक्स। इस तरह से वो सारे सामान जो तिजारत या बिजनेस की नीयत से खरीदा हो उस पर ज़कात नहीं है। तिजारत के सामान पर जो नफा या फायदा होगा उस पर ज़कात होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।